السلام علیکم جی. وعلیکم میں السلام نے ورحمۃ اللہ. بیچلرز الیکٹریکل انجینئرنگ میں کیا ہے 5 نام میں, اور جی آئی کے سے پڑھا ہوں. 22 میں گریجویٹ کیا, اور اس کے بعد سنس 2 ایئرس میں ڈیٹا اینالسٹ پوزیشن پہ کیو ایم ٹی میں لاہور میں کام کر رہا ہوں. ہاں تو اب آگے کریئر ٹریجیکٹری کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ شوڈ آئی گو فار ماسٹرس, ماسٹرس کے لیے نکلوں یا کوئی اس طرح کا کورس کروں, کیونکہ آئی ایم لوکنگ ٹو ایکسیل ان دس کریئر آف ڈیٹا انالیسس اینڈ ڈیٹا سائنس. تو آن لائن کافی سارے کورسز ایڈکس سے, کورسیرا سے میں نے کیے, کافی سارے پروجیکٹس کیگل کمپٹیشنس کیے. لیکن پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیٹا انالیسس اور ڈیٹا سائنس کی پوزیشنس انٹری لیول پہ کافی کم ہے. میں آن لائن تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ میرے پروفائل میں 2 سال کا ڈیٹا انالیسس کا ایکسپیرینس اور بیچلرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ, مجھے آگے کیا پروسیڈ کرنا چاہیے, کس طرح لے کے چلنا چاہیے چیزوں کو؟ میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا, جے آئی کے کا ہی ہے, احمد علی خان اس کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یو ایس چلا گیا تھا اسکالرشپ کے اوپر, فل برائٹ اسکالر. فل برائٹ اسکالر میں اس نے پڑھا, یو ایس میں جاب ڈھونڈتا رہا, نہیں ملی, ٹھیک ہے. واپس پاکستان آ گیا, 2 سال تک پاکستان میں جاب ڈھونڈتا رہا, نہیں ملی. اچھا, امریکہ میں آنے سے پہلے, امریکہ میں جب پڑھا تھا, اس نے کینیڈین پی آر کے لیے اپلائی کر لیا. 1.5 سال میں اس کی پی آر ہو گئی, کینیڈا آ گیا. پٹھان لڑکا تھا, کینیڈا میں ادھر تک جاب ڈھونڈ رہا ہے, نہیں مل رہی تھی. کسی نے بولا یار ایک پٹھان ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. گھومتا پھرتا میرے پاس آ گیا, چل پھر کے. اس نے کہا میں کیا کروں, میں تم اس کو جو میں نے اس کو مشورہ دیا تھا میں تم کو دوں گا. آج وہ پی ڈبلیو سی میں بیٹھا ہوا ہے, پی ڈبلیو سی چھوڑ کے کسی اور فرم میں چلا گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے بھی یہ کورسیرا سے, ایڈیکس سے, سب جگہ سے ڈپلوما, یہ سب سرٹیفکیٹس اتنے سارے جمع کیے ہوئے تھے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 800 1000 سرٹیفکیٹس کیے ہوئے, بہت ہیں. وہ ڈسپلے کرتے ہیں پورے, اتنے سارے پڑھے, کوئی فائدہ نہیں. سو دا پوائنٹ, میں نے جو اس کو مشورہ دیا تھا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اس نے میرا مشورہ فالو کیا. اس نے ڈی سی سی ایس پڑھا, ڈیو آپس پڑھا, جاب ہو گئی اس کی فوراً سے. اس ٹائم پہ اے آئی نہیں تھا, اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہر جگہ آ گیا ہے. اگر تم اے آئی آپس کو صحیح طریقے سے پڑھو, اپنے آپ کو تیار کرو. ہاؤ اولڈ آر یو, کتنے سال کے ہو؟ 24. 24 کے ہو. تم یو ایس جا سکتے ہو, یو کے جا سکتے ہو, کینیڈا, 3 جگہیں تمہارے پاس ہیں. جرمنی بھی جا سکتے ہو. اگر تم پیسے نہیں جمع کرا سکتے پھر جرمنی جاؤ, ختم کرنے کے بعد, پہلے سے ہی نہیں کرنا. تو تم کنفرم جاب پہ جا کر وہاں بیٹھ سکتے ہو. اچھا, ایسی کویشچن کی کنٹینیوشن ہے کہ اگر ہم کورسز کرتے ہیں, کورسز کے بعد ڈائریکٹلی جاب سیکیور کرنا, یہ کیا پروسیس ہوتا یہ ہے اس ہمارا میں اپنا؟ الرزاق کا پورا پروسیس ہے جو میں نے ایکسپلین کیا جی. تھا نا, کہ آپ کو ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے, پوری لیبس کمپلیٹ کرنی ہے. میں لیبس کو اگر آپ کو دکھاؤں, میں دیکھتا ہوں اگر میرا انٹرنیٹ اس میں چل رہا ہے. ہم آپ کو ٹاسکس دیتے ہیں پورے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جب وہ سارے ٹاسک کمپلیٹ کر کے آتے ہیں تو وی گیو یو پورا پاتھ وے, ٹھیک ہے. میں اف آئی کین سی اینڈ اف آئی کین اوپن اٹ, تو ہم پورا پاتھ وے دیتے ہیں آپ کو کہ وہ تمام ٹاسکس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. کہ اسٹیپ 1 میں آپ نے سسٹم کی انسٹالیشن کرنی ہے, اسٹیپ 2 میں آپ نے یہ کام کرنا ہے, اسٹیپ 3 میں آپ نے پائپ لائنس بنانی ہے, اسٹیپ 4 میں آپ نے ڈپلائمنٹ کرنی ہے, اور یہ سارے کمانڈز رن کرنی ہے. جو بھی ہم لکھ رہے ہیں نا, وہ ساری کی ساری چیزیں پھر ہم ویریفائی کرتے ہیں. پہلے تو ہیومن کرتا تھا, اب اے آئی کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. سو اٹس اے ویری ویری, مطلب کہ جو 2 گھنٹے کی اگر لیب ہے جو تم بنا کے کمپلیٹ کر کے پورا ٹاسک کر رہے ہو, وہ وہی چیز ہے جو تم سے انٹرویو میں پوچھی جائے گی, ٹھیک ہے نا. وہی چیز, اس کی جو پوری اسیسمنٹ ہے وہ اے آئی کی ٹیم کرتی ہے. دیٹس واٹ وی ڈو. سو وہ ساری چیزیں کی ایویلیوشن آٹومیٹکلی ہوتی ہے. تم 250 کا مارک ہے, 300 کا مارک ہے, تم کمپلیٹ کرو, وی ول اشور یو ٹو پلیس یو اوور دیئر. دیٹس واٹ وی ڈو, ٹھیک ہے نا. لیکن پاکستانیوں کے لیے جو ہے, یا انڈینز ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں, اٹ از ایزیئر فار اس ٹو پلیس دیم اپ ٹو مڈل ایسٹ, بیانڈ مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے نا. ہم کر سکتے ہیں اسپیشل سرکمسٹانسز, وہ ای بی ویزا پہ جا سکتا ہے, اور کوئی آیا وہ جا سکتا ہے. یہ جو لڑکا ہے, یہ اس نے انڈسٹری میں آلریڈی کام کر لی. جو 2 بھائی ہیں نا, شاویز کہاں ہیں, کدھر ہے, میرا تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا ابھی, تو جسے جاب ہو جاتی ہے نا سب بھاگ جاتے ہیں, فوراً بھاگ گئے. بیٹھا ہوئے ہیں کہاں پر, یہ رہے, اچھا باہر گیا. تو یہ جو دونوں بھائی ہیں نا, یہ جا سکتے ہیں. ان کا ای بی کی کیٹیگری بن گئی ہے, ان کو ڈگری چاہیے, خالی ڈپلوما چاہیے. یہ وہاں جاتے ہیں, ماسٹرس کرتے ہیں, وہ مل جائے گا, انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہو جائے گا. امریکن ڈپارٹمنٹ آف یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مطلب کہ یہاں کے لوگوں کا ڈریم ہے, پنجابیوں کا, سب ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں. وہ یو ایس پہنچ گیا ایگریکلچر میں, یہاں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا, ٹھیک ہے. سو دیٹس واٹ یو کین ڈو. سو بٹ یو ہیو ٹو فالو اے پاتھ وے. وہی پاتھ وے میں نے اس کو بتایا تھا. آج وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا, اس کا برٹش یہ کینیڈین پاسپورٹ بھی ہونے والا ہے. دیکھو, تم سب لوگوں کو گلوبل موبلٹی چاہیے. گلوبل تم لوگوں کو موبلٹی ملتی ہے پاسپورٹ چینج کرنے سے.
جب تک تم لوگ پاکستان میں بیٹھے رہو گے تم یہاں سے باہر دیکھو یہاں تم نا جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اب تک یہی حالات ہیں اور یہی حالات رہیں گے. وہ جو شیخ زائد کا جو بندہ ہمارے پاس آیا ان کا انویسٹمنٹ پارٹنر اس نے ہمیں کہا 2027 میں ہم یہاں انویسٹمنٹ کریں گے. عربوں نے ساری انویسٹمنٹ بند کر دی ہے بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ واٹ از ہیپننگ ہیئر. اٹس سو بیسیکلی والیٹائل سچویشن ہے, سمجھ نہیں آ رہا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہ رہے گی لیکن اس میں تم لوگ کا کیریئر خراب ہو جائے گا. تم لوگ کیا کر رہے ہو, وٹ آر یو ڈوئنگ؟ موو آؤٹ سائڈ, build your career. Then if you want to go back, go to the Middle East. It will take a long time for things to be fixed here. There is a reason. تم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا تم لوگ بھی اس سسٹم کا پارٹ ہو. کوئی نہیں چاہتا کہ سسٹم چینج ہو, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یوتھ سے مخاطب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یوتھ جوان جو لوگ ہیں, اصحاب کہف کا واقعہ سب جو واقع ہیں یوتھ سے مخاطب. یوتھ کین چینج دا سرکمسٹانسز اینڈ یوتھ ہیز ٹو گو اپ. جب تک یوتھ باہر نہیں نکلے گی کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. سو دیٹس دا تھنگ. سو تمہیں کرنا ہے فالو دیٹ پاتھ وے اے آئی آپس کا, ڈو دیٹ, اپلائی فار ماسٹرز, دین گو دیئر اینڈ دین نیور کم بیک. دس از مائی ریکمنڈیشن.